بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیپس ٹیکس وچ از ریٹن بائی سفوکلیس۔ سفوکلیس 496 BCE ایتھنز میں پیدا ہوئے ہیں اور 406 ایتھنز میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ سفوکلیس جو ہیں وہ 3 بڑے رائٹرز میں سے ایک ہیں اور سفوکلیس نے تقریباً 100+ پلیز لکھے ہیں اور ان میں سے کچھ ہی جو پلیز ہیں وہ آج کل اویلیبل ہیں۔ ایڈیپس ٹیکس بھی ان کا ہی ایک پلے ہے۔ ایڈیپس ٹیکس کے 2 نام ہیں، ایڈیپس ٹیکس اینڈ ایڈیپس دی کنگ۔ اس پلے کو 429 BCE میں لکھا گیا اور تقریباً 429 BCE میں ہی پبلش کروایا گیا۔ اس کی سیٹنگ ہاؤس آف تھیبز میں ہے۔ تب جو پیریڈ چل رہا تھا وہ کلاسیکل پیریڈ تھا۔ اب سمری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تھیبن کے شہر سے۔ ایڈیپس اپنے محل کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ آہوازاری کیوں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک بزرگ پادری موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیوتاؤں سے اس وبا کے ختم ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ کون سی وبا؟ وہ وبا جو کہ ایڈیپس ٹیکس کے اپنی ماں سے شادی کرنے کے بعد وبا پھیلی تھی اور وہ طاعون کی وبا تھی۔ اس وبا کی وجہ سے بہت سی خواتین بانجھ ہو رہی تھیں۔ بزرگ پادری ایڈیپس سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ ایڈیپس پادری کو بتاتا ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتا ہے اور اس نے اپنے برادر جو کریون ہے اس کو ڈیلفی کے پاس مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ کریون بھی اچھی خبر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپالو دیوتا کی جو مدد ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہے کہ تھیبنز پر طاعون کا جو عذاب ہے وہ لائس کے قتل کی وجہ سے ہوا ہے۔ قاتل تھیبنز میں ہی چھپا ہوا ہے اور اگر اسے تلاش کر کے جلا وطن کر دیں تو یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ایڈیپس کریون سے بادشاہ لائس کے قتل سے متعلق تفصیلات پوچھتا ہے کہ اس کا قتل کیسے ہوا۔ کریون اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ لائس کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ جنگل میں گیا تھا شکار کے لیے، تو بادشاہ سمیت جو اس کے ساتھ اس کے سپاہی تھے وہ بھی قتل ہو گئے تھے۔ محض ایک شخص بچا تھا جس کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو ڈاکوؤں کے حملے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، یعنی ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جس نے بادشاہ کو قتل کر دیا تھا۔ ایڈیپس کریون سے پوچھتا ہے کہ اس معاملے کی پوری طرح سے چھان بین کیوں نہیں کی گئی، یعنی کہ اس معاملے کی تہہ تک کیوں نہیں پہنچا گیا کہ اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا، وہ آدمی کون تھا۔ تو آگے کریون بتاتا ہے کہ شہر میں ایک سفنکس نامی جو جانور تھا وہ اس وقت مسلط تھا اور اس کی ایک پہیلی تھی جس کا اگر کوئی صحیح جواب دیتا تو اسے بخش دیتے، لیکن اس کا کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے رہا تھا اور وہ سفنکس ایک عورت نما جانور تھا اور جس سے بھی وہ اس پہیلی کا پوچھتا تو وہ آگے غلط جواب دیتے اور وہ ان کو کھا جاتی تھی، اور اس جو جانور کا خوف پورے شہر میں مسلط تھا اور بہت سے لوگ اس کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ ایڈیپس جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ بادشاہ لائس کے قاتل کو انجام تک پہنچائے گا، وگرنہ لائس کا جو قاتل ہے کسی بھی لمحہ ایڈیپس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ تھیبنز کے تمام لوگوں کو مدد کے لیے مدعو کرتا ہے، یعنی انہیں بلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں۔ ایڈیپس محل سے باہر آتا ہے اور تھیبنز کے لوگوں سے مدد کے لیے کہتا ہے اگر وہ بادشاہ لائس کے قتل کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، کوئی ذرا بھی انہیں اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو وہ بادشاہ کی مدد کریں، یعنی تھوڑی سی بھی معلومات ہے انہیں تو وہ بادشاہ کو بتائیں تاکہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر سکے۔ لیکن شہریوں کی مکمل خاموشی ہوتی ہے، وہ اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بادشاہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی قاتل ہے تو وہ خود کو بادشاہ کے حوالے کر دے ورنہ اسے جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ اس اعلان کے بعد بھی تمام لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیپس انہیں بتاتا ہے کہ ان کی طرف سے قاتل کے بارے میں فراہم کی گئی معلومات پر انہیں انعام بھی دیا جائے گا، لیکن شہری ابھی بھی خاموش ہیں، انہوں نے خاموشی نہیں توڑی۔ تب ایڈیپس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص
قاتل کو چھپاتا ہے یا اسے پناہ دیتا ہے تو اسے بھی قاتل کے ساتھ ہی جلا وطن کر دیا جائے گا، اور وہ خود کو بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس سزا میں شامل ہوں، اگر میں بھی اس قاتل کو چھپاتا ہوں یا اس کی مدد کرتا ہوں تو مجھے بھی جلا وطن کیا جا سکتا ہے۔ ایڈیپس جو ہے وہ کورس کا ایک گروپ ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ایڈیپس اس شخص سے مشورہ کرتا ہے جو اپولو کے قریب ترین ہے، جو کہ نابینا ٹیرسیس ہے۔ ایڈیپس ان کی تجویز سے اتفاق کرتا ہے اور اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ اس نے کریون کی تجویز پر پہلے ہی ٹیرسیس کو بلا بھیجا ہے۔ ٹیرسیس ایک لڑکے کی رہنمائی میں اندر داخل ہوتا ہے۔ ایڈیپس اسے غیبی آواز کے بیانات کے حوالے سے بتاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ٹیرسیس کہتا ہے کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور وہ جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایڈیپس اسے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ وہ ایڈیپس کو بتائے، ورنہ مدد سے انکار کرتے ہوئے وہ خود کو تھیبنز کا دشمن ثابت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بادشاہ ایڈیپس جو ہے وہ اسے ایک بار پھر اصرار کرتا ہے کہ وہ اسے بتائے، لیکن ٹیرسیس کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ایڈیپس غصے میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ٹیرسیس کی خاموشی اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ خود ہی بادشاہ لائس کا قاتل ہے۔ اس بات پر غصے میں ٹیرسیس جو ہے ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ وہ قاتل جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ تم خود ہو۔ تم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہو اور اپنے ادھوری پن کے ساتھ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ مذہب کے عالم میں ایڈیپس جو ہے ٹیرسیس کو گالیاں دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم بے شرم ہو، تم اندھے ہو، تم اندھے ہی نہیں، صرف آنکھوں سے اندھے نہیں ہوئے بلکہ عقل سے بھی اندھے ہو گئے ہو۔ تو وہ اس پر ایک مرتبہ پھر الزام لگاتا ہے کہ وہ کریون کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹیرسیس حلف اٹھا کر کہتا ہے کہ ایڈیپس بذات خود تھیبن دشمن ہے۔ ٹیرسیس کا مسلسل مذاق اڑاتے ہوئے ایڈیپس اسے دغا باز کہہ کر پکارتا ہے اور ماضی میں سفنکس کے سوال کا جواب دینے کے حوالے سے اپنی ذہانت پر شیخی بگاڑتا ہے۔ ایڈیپس کہتا ہے کہ اگر ٹیرسیس اس گہری بصیرت کا حامل شخص ہے تو تب ماضی میں وہ سفنکس کی طرف سے مسلط کردہ سوالات کا جواب کیوں نہ دے سکا؟ اس وقت محض ایڈیپس ہی اس قابل تھا کہ وہ اس سوال کو حل کر سکتا۔ ٹیرسیس آخری مرتبہ یہ کہتے ہوئے اسے سچائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم آنکھیں رکھتے ہو لیکن تم اپنی گندگی کو دیکھنے کے قابل نہیں، اور تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ تم کس محفل میں رہ رہے ہو، تم کس کے بیٹے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور تم خود اسے اپنی ہی سرزمین پر جان نہیں پائے۔ وہ ایڈیپس کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل حقارت شخص ثابت ہوگا۔ ایڈیپس اسے چلے جانے کا حکم دیتا ہے۔ ٹیرسیس اس وقت جاتے ہوئے یہ پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ ایڈیپس آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے، اب وہ امیر ہے لیکن جلد ہی فقیر ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور وہ راستہ ٹٹول کر آگے بڑھے گا، اسے اپنے ہی وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور وہ ان بچوں کا باپ ہے جن کا وہ بھائی ہے اور اس عورت کا خاوند ہے جس نے اسے جنم دیا، اور وہ اپنے ہی باپ کا قاتل ہے۔ ایڈیپس اپنے محل میں واپس چلا جاتا ہے۔ جو کورس ہے وہ ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے جو ٹیرسیس نے کی ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں پاتا اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے، لیکن اس نے تھیبنز کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کریون اس کورس سے یہ پوچھتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا ایڈیپس نے حقیقتاً اس پر غداری کا الزام لگایا ہے؟ کورس اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایڈیپس نے جب یہ سب کچھ کہا اس وقت وہ غصے میں تھا۔ ایڈیپس آتا ہے اور کریون کے خلاف اپنے الزامات دہراتا ہے اور دونوں کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ کریون اس کو دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیوں اپنی اچھی بھلی زندگی کو ترک کر کے غیر آرام دہ حکمرانی تاج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایڈیپس کو کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈیلفی ہیریکل سے اس پیغام کی تصدیق کر سکتا ہے
جو کچھ اس نے کہا تھا، اور اگر کریون قصوروار ثابت ہوتا ہے تو ایڈیپس اسے سزائے موت دے سکتا ہے۔ ایڈیپس اس کے ساتھ بحث و مباحثہ جاری رکھتا ہے اور بالآخر کریون اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ناانصافی سے حکمرانی کر رہا ہے۔ جوکاسٹا جو کہ اس کی والدہ ہیں ایڈیپس کی اور بیوی بھی ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس سے شادی کی ہے، تو وہ داخل ہوتی ہے اور تمام لوگ اس کو دونوں کے درمیان ہونے والی بحث کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ وہ ایڈیپس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ کریون کی بات پر یقین کرے اور اس پر مہربانی کرے۔ جوکاسٹا جو ہے ایڈیپس سے غصے کی وجہ دریافت کرتی ہے اور وہ اسے ٹیرسیس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جوکاسٹا اسے یہ بتاتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص مستقبل کے بارے میں نہیں جان سکتا اور اس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ اس پیشن گوئی کے متعلق کہانی بتاتی ہے جو کہ غیبی آواز نے بادشاہ لائس کے متعلق کبھی بتائی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور لیکن ایسا کبھی بھی رونما نہیں ہوا، بلکہ بادشاہ لائس ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایسی جگہ قتل ہوا جہاں تینوں سڑکوں کا مقام اتصال تھا، یعنی کہ وہاں 3 سڑکیں تھیں، اور جہاں تک بیٹے کا تعلق تھا جوکاسٹا اور لائس نے اپنے شیر خوار کو ایک پہاڑی کے دامن میں پاؤں میں چھید کر کے پھینکوا دیا تھا تاکہ پیشن گوئی کو سچ ثابت ہونے سے روکا جا سکے، اور اگر بادشاہ لائس کے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے تو وہ سچ ثابت نہیں ہوئی، تو بادشاہ ایڈیپس کے متعلق پیشن گوئی کیوں کر ثابت ہوگی؟ لیکن تینوں سڑکوں کے مقام جو اتصال ہے اس کا ذکر سن کر بادشاہ لائس جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اس قتل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو اس نے سالوں قبل اس جگہ کیا تھا۔ وہ جوکاسٹا سے پوچھتا ہے کہ لائس ظاہری شکل و صورت میں کیسا دکھائی دیتا تھا، اور اس کی طرف سے بتائی گئی ظاہری حالت اس کی یاد سے مماثلت رکھتی ہے، یعنی کہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جوکاسٹا سے سوال کرتا ہے کہ بادشاہ لائس کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ 5 آدمی تھے۔ جب اسے قتل کیا گیا تھا تو وہ گواہوں کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے، اور جوکاسٹا بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص بچا تھا اور وہ بھی اس وقت ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے جب ایڈیپس تھیبنس کا حکمران بنا تھا۔ ایڈیپس اس آدمی کو بلا بھیجتا ہے، اور جب وہ اس کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیپس جوکاسٹا کو اپنی جوانی کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اس کے والدین کا تعلق کارنتھ سے ہے، اور اس کے باپ کا نام پولیبس اور ماں کا نام میروپ ہے۔ ایک روز نشے میں مخمور ایک شخص نے ایڈیپس کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس بات سے پریشان ہو کر ایڈیپس نے اپنے والدین سے سچائی پوچھی، لیکن انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ وہ والدین جنہوں نے ایڈیپس کو پالا تھا، یعنی کہ اس کے اصلی ماں باپ نہیں تھے بلکہ انہوں نے پالا تھا، وہ پولیبس اور میروپ ہیں۔ یہ حقیقت جو ہے ایڈیپس کے لیے باعث اذیت رہی، اس لیے وہ کیفی انداز سے ڈیلفی اریکل کے ہاں گیا اور اس سے سوال کیا، لیکن ڈیلفی نے ایڈیپس کو اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والا جواب دیا کہ ایک روز وہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد ایڈیپس جو ہے وہ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ وہ کبھی گھر واپس ہی نہیں گیا، اس گھر جہاں وہ پلا بڑھا ہے، اور اس بات سے خوف زدہ ہو کر وہ کارنتھ جو ہے وہاں لوٹا ہی نہیں۔ وہ اپنی آوارہ گردی کے دوران ایڈیپس ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں تینوں سڑکیں آپس میں ملتی تھیں، اور اس کا سامنا ایک مغرور شخص سے ہوتا ہے جو کہ 5 آدمیوں کے ہمراہ تھا۔ وہ مغرور شخص بادشاہ لائس تھا جو کہ اس کا حقیقت میں باپ تھا۔ ایڈیپس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب اگر وہ بادشاہ لائس تھا تو بطور سزا ایڈیپس کو تھیبن سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اب صرف ایک امید باقی ہے کہ وہ یہ کہ زندہ رہنے والا جو وہ آدمی ہے جو کہ اس بات کا گواہ ہے کہ ڈاکوؤں نے بادشاہ لائس کو قتل کیا تھا اور وہ ایک آدمی نہ تھا۔ جوکاسٹا ایڈیپس کو دوبارہ یقین دلاتی ہے کہ اگر اس نے بادشاہ کو قتل کیا بھی ہے تب بھی بادشاہ لائس کے متعلق پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیٹا
جس کے ہاتھوں سے قتل ہونا تھا وہ پہلے ہی پہاڑی کے دامن میں مر چکا تھا۔ ایڈیپس اور جوکاسٹا محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو کورس ہے وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے وہ تکبر کی برائیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ بات کرتا ہے کہ تکبر کا جو دعویٰ ہے یہ محض بربادی لاتا ہے۔ جوکاسٹا جو ہے وہ مقدس خانقاہ کی زیارت کے لیے محل سے باہر آتی ہے۔ اس وقت کارنتھ سے ایک قاصد آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ ایڈیپس کا والد جو ہے پولیبس اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کارنتھ کے رہنے والے ایڈیپس کو کارنتھ اور تھیبنس دونوں شہروں کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ خوشی سے معمور جوکاسٹا ایڈیپس کو بلا بھیجتی ہے۔ جب وہ یہ خبر سنتا ہے تو وہ پیشن گوئی کے جھوٹے ہونے پر خوشی مناتا ہے کہ وہ میروپ کارنتھ والی ماں سے شادی نہ کر بیٹھے۔ قاصد ایڈیپس کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اسے اپنی ماں سے شادی کرنے کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پولیبس اور میروپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ وہ ایڈیپس کو وہ کہانی سناتا ہے کہ ایڈیپس کس طرح ان کا بیٹا بنا۔ قاصد بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتا تھا اور ایک اجنبی نے اسے ایک شیرخوار بچہ دیا جسے وہ موت سے بچا کر لایا تھا۔ اس شیرخوار کے ٹخنوں میں چھید تھا۔ اس پر ایڈیپس تصدیق کرتا ہے کہ وہ پیدائشی لنگڑا ہے۔ قاصد کہتا ہے کہ اس نے وہ شیرخوار میروپ کو دے دیا۔ ایڈیپس اس شخص کی شناخت پوچھتا ہے جس نے یہ بچہ قاصد کو دیا اور قاصد اسے بتاتا ہے کہ وہ اجنبی شخص بادشاہ لائس کے ملازموں میں سے ایک تھا۔ ایڈیپس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ شخص زندہ ہے۔ قاصد جواب دیتا ہے کہ جوکاسٹا کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا۔ ایڈیپس جوکاسٹا کی طرف مڑتا ہے جو کہ خوف کے مارے سفید ہو چکی ہے۔ وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں مزید چھان بین نہ کرے اور اسے بلا دے، لیکن ایڈیپس اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ اس شخص کو بلا بھیجتا ہے جس نے قاصد کو بچہ دیا تھا۔ جوکاسٹا اسے سوال و جواب کے سلسلے کو ختم کر کے اندر بھاگ جاتی ہے۔ سوائے جوکاسٹا کے ابھی تک کوئی شخص اس معاملے کو حل نہیں کر سکا اور کورس بھی غور و فکر کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایڈیپس بیان کرتا ہے کہ وہ بھرپور سچائی جاننا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ وہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ جوکاسٹا اس کے متوقع کمتر پیدائشی رتبے کے حوالے سے پریشان ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خوش قسمت بچہ ہے اور وہ جان کر رہے گا کہ وہ حقیقتاً ہے کون۔ اس دوران ایک چرواہا آ پہنچتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قاصد کو بچہ دیا تھا۔ ایڈیپس اس سے سوال کرتا ہے لیکن وہ جواب دینے سے ہچکچاتا ہے۔ قاصد اسے بتاتا ہے کہ ایڈیپس وہی بچہ ہے اور وہ چرواہا خوف کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اور قاصد سے درخواست کرتا ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ایڈیپس جسمانی تشدد سے اسے ڈراتا دھمکاتا ہے اور بالآخر وہ شخص اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ بچہ بادشاہ لائس کا ہی بیٹا تھا جو جوکاسٹا نے اسے پہاڑی کے دامن میں چھوڑ دینے کے لیے دیا تھا تاکہ پیشن گوئی پوری نہ ہو سکے۔ ایڈیپس سوال کرتا ہے کہ یہ پیشن گوئی اس کے اپنے باپ کو قتل کرنے سے متعلق تھی۔ چرواہا ہاں میں جواب دیتا ہے۔ چرواہا کہتا ہے کہ وہ اس شیرخوار کو ہلاک کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہ پیدا کر سکا، اس لیے اسے مارنے کی بجائے قاصد کو دے دیا۔ بالآخر ایڈیپس سچائی کو جان لیتا ہے اور چلاتا ہوا محل کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ قاصد اور چرواہا روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کورس جو ہے وہ خوشیوں کی عارضی فطرت اور تکبر کی حقیقت پر غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص قسمت سے بھاگ نہیں سکتا۔ محل سے ایک قاصد دہشت ناک خبر لے کر داخل ہوتا ہے۔ جب جوکاسٹا محل کے اندر داخل ہوئی وہ سیدھی اپنے سونے کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا اور اس نے اپنی انگلیوں سے ہی اپنے بال نوچ ڈالے۔ تب وہ بادشاہ لائس کو پکارتی رہی اور بیٹے کے المیہ پر ماتم کرتی رہی۔ ایڈیپس تلوار کے لیے پکارتا ہوا محل کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کی تلاش کرنے لگا۔
لیکن کسی نوکر نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ خود بخود جان گیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے دروازے سے ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیا۔ جب ایڈیپس لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے جوکاسٹا کو لٹکتا ہوا پایا۔ آہو بکا کرتے ہوئے اس نے اسے کھولا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ تب اس نے سونے کے بنے ہوئے جو بروچز ہیں ان کو اپنی آنکھوں میں گھونپ لیا، یعنی کہ اپنی آنکھوں میں مارا۔ بار بار اس نے بروچز سے اپنی آنکھوں کو نوچا یہاں تک کہ خون اس کے گالوں پر ٹپکنے لگا۔ تب وہ چیخنے لگا کہ کوئی شخص محل کے دروازے کھول دے تاکہ تمام تھیبنز دیکھ سکے کہ وہ بادشاہ لائس کا قاتل ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس عبرتناک جو بیماری ہے اس سے نجات دلانے کے لیے اپنے ملک سے دور چلا جائے گا۔ محل کے دروازے کھلتے ہیں اور ایڈیپس لڑکھڑاتا ہوا باہر آتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایڈیپس ایسی آواز میں شہر بھر میں چلاتا ہے جو بامشکل اس کی اپنی محسوس ہوتی ہے۔ ایڈیپس جو ہے اس کی آنکھیں اس قدر لال ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ایڈیپس کسی کو اپنی رہنما بننے کے لیے پکارتا ہے۔ ایڈیپس کی مدد کے لیے اس کا جو بھائی ہے کریون، جوکاسٹا کا بھائی کریون اس کی مدد کرتا ہے۔ کریون داخل ہوتا ہے اور ایڈیپس اس سے بھی درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے شہر سے باہر نکال دے۔ کریون کہتا ہے کہ اسے اپالو کی طرف سے ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایڈیپس بحث کرتا ہے کہ اپالو کی ہدایات واضح تھی کہ قاتل کو شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایڈیپس کریون سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جوکاسٹا کی تدفین کا مناسب انتظام کرے اور اس کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن جانے سے قبل وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ایک مرتبہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیٹیاں انٹیگون اور ایسمن کو اندر لایا جاتا ہے اور ایڈیپس اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو پیار کرتا ہے جن کا وہ باپ اور بھائی بھی ہے۔ وہ اس حقیقت کا احساس کر کے روتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس المناک خاندانی تاریخ کے ساتھ خاوند تلاش کرنے کی اہل نہیں ہو سکیں گی۔ کریون کے وعدے کے ساتھ کہ اپالو کی طرف سے ہدایات ملنے کے ساتھ ہی وہ اسے تھیبن سے دور لے جائے گا۔ ایڈیپس اور اس کا خاندان دوبارہ محل میں داخل ہوتے ہیں۔ سٹیج پر جو کورس ہے وہ سامعین سے ایڈیپس کی کہانی یاد کرنے کو کہتا ہے کہ ایڈیپس عظیم ترین انسانوں میں سے تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو مشکل ترین معاملے تنہا حل کرتا تھا۔ اس کی خوشحالی کی وجہ سے اس کے ساتھی اس پر رشک کرتے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ بدترین بدقسمتی واقع ہوئی ہے۔ اس کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان فانی ہے اور اسے اپنے اختتام پر نظر رکھنی چاہیے اور کبھی یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خوش ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی موت کا آخری دن تک خوشی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ یہ تھی آج کی سٹوری، آج کی سمری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔